الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیات 69 اور 70۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما علی الذین یتقون، اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیء کچھ بھی، ولیکن اور لیکن ذکرى نصیحت ہے، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم، اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنایا اپنے دین کو، لعباً کھیل، ولہواً اور دل لگی، وغرتہم الحیات الدنیا اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بہ اور نصیحت کیجئے اس کے ساتھ، ان تبصل نفس بما کسبت، یہ نہ ہو کہ کسی جان کو ڈال دیا جائے اس وجہ سے کہ جو اس نے کمایا، لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تعدل اور اگر وہ بدلے میں دے، کل عدل ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا اس سے نہیں لیا جائے گا، اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سپرد کیے گئے اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا، لہم شراب من حمیم ان کے لیے پینا ہے گرم پانی سے، وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ جو وہ انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں فضول بحث مباحثہ کرتے ہیں اور آپ کو بھی اس میں الجھانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے مجلس کا حصہ نہ بنیں، اور اگر وہ آپ کو اس ماحول میں لاتے ہیں تو آپ اس ماحول سے اٹھ جائیں، ان کی مجلس سے اٹھ جائیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بات ان کی جاری ہو لیکن آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو جب آپ کو احساس ہو کہ اس میں وہ باتیں کی جا رہی ہیں جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں اور اسلام کے اصول کو خراب کرنے والی ہیں، تو آپ اس مجلس کا حصہ نہ بنیں۔ اب اگر آپ نہیں بنتے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کا گمراہ ہو جانا اس پر آپ کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان سے الگ ہو جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کنارہ کرتے ہیں، تو وہ گمراہ رہتے ہیں، تو ان کا گمراہ رہنا اس پر آپ کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ خود تو بچتے ہیں اور وہ آپ پہ متاثر نہیں ہوتے، مزید آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، اسلام پر ان کے جو اعتراضات ہیں وہ دور کرتے ہیں، تو اس نیت سے بیٹھنا درست ہے تاکہ ان کو مغالطے سے نکال دیا جائے۔ جس طرح کہ آج کفار نے اپنے ہم نوا اور اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اسلام میں بہت تشدد ہے اور یہ تشدد پسند ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑے بڑے اعتراضات انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس موضوع پر بات کرتا ہے جس میں اسلام کے محاسن اور اس کا حسن اور اس میں عدل و انصاف اور اس میں ہر ایک کے حقوق کی جو پاسداری کا حکم دیا گیا ہے، اور عدل اور توازن، رواداری، مساوات، اور مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اللہ کے ساتھ بھی حسن سلوک، نبی کے ساتھ بھی، تو یہ سب کچھ ان کے سامنے واضح کرتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے مجلس میں بیٹھنا یہ جائز ہوگا۔ جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خارجیوں کی مجلس میں بیٹھے، ان کے ساتھ مناظرہ کیا، تو انہوں نے اپنے دلائل دی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رد کیا اور جو صحیح دلائل بنتے تھے وہ پیش کیے،
تو انہی میں سے 700 افراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یعنی ان کو ایک غلط فہمی تھی، وہ غلط فہمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور کر دی، تو ان کی سوچ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو جائے تو ان کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے، ان کے مغالطے کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھنا، بات چیت کرنا، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ میں نے اسلام کی وکالت کرنی ہے، ان کے غلط نظریات کی وکالت نہیں کرنی، میں نے ان کا رد ہی کروں گا، اسلام کے جو نظریات ہیں وہ ان پہ ثابت کروں گا، تو پھر جائز ہے۔ وگرنہ کوئی عام آدمی ان کے ساتھ بات کرے گا تو لازماً وہ متاثر ہوگا۔ اس طرح کے سوشل میڈیا پر جو لوگ سنتے ہیں گمراہ فرقوں کے لوگوں کو، تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے اپنا اسلام صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوتا، اپنے مسائل کے متعلق، اپنے نظریات کے متعلق وہ اچھے طریقے سے دلائل نہیں رکھتے، تو وہ سنتے ہیں گمراہ فرقوں کو، حتیٰ کہ کفار کو سنتے ہیں، تو ان کے جو نظریات ہوتے ہیں اسلام کے متعلق یا گمراہ فرقوں کے گمراہ کن نظریات، ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیوں کہ انہوں نے اپنے اسلام کے متعلق، اپنے دین کے متعلق کچھ علم حاصل نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ ایک علماء کا پھر دائرہ رہ جاتا ہے کہ وہ یہ دائرہ اختیار کرتے ہوئے گمراہ فرقوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے اور مناظرہ کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بالکل ہی چھوڑ دیجئے کہ جو دین کے نام پر کھیل تماشا انہوں نے جاری کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، یہ مشرکین مکہ آتے تھے تو دین کے نام پر یہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے، اور اس کو انہوں نے ایک دین کا حصہ سمجھا ہوا تھا۔ تو حالانکہ یہ کھیل تماشا اور اس طرح آوازیں نکالنا، اس طرح تالیاں بجانا یہ دین تو نہیں نہ ہے، لیکن کچھ لوگ آج بھی اس کو دین سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ گمراہ فرقوں، گمراہ نظریات اور گمراہ سوچ کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لات منات عزا اور حبل کے نام پر میلے بھی لگاتے تھے اور اس میں کھیل تماشا بھی جاری ہوتا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی جگہوں پر اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، تو یہ تو دین میں چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ آپ نے تو ان پہ صحیح اور حق بات کو واضح کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت پر ہی تلے ہوئے ہیں، تو آپ پھر ان کو مطلق چھوڑ دیں، کیونکہ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، قرآن کے ذریعے، قرآن کے ساتھ نصیحت وہ بھی جاری رکھی جائے، قرآن کے ذریعے نصیحت بھی جاری رکھی جائے۔ اب چھوڑنا کن کو ہے اور نصیحت کن کو کرنی ہے؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، دل لگی کا سامان بنا لیا، تو ان کو آپ بالکل چھوڑ دیں، ان کو دنیا کی زندگی نے ہی دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، جو آپ کی بات پر کان نہیں دھرتے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ تو آپ ان کے پیچھے نہ بھاگے۔ ہاں، ایسے لوگ کہ جو آپ کی بات پر آمادہ ہوتے ہیں اور آپ کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کے دل چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، تو آپ ان کے پاس جائیں، اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کریں ان کو، اور یہ قرآن کے ساتھ نصیحت کرنے کا ان پر فائدہ ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کفار مکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو یہ شور کرتے تھے۔ اب شور کرنے کی وجہ سے قرآن تو سمجھ نہیں آتا، قرآن اس وقت سمجھ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دل اور دماغ قرآن کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اس قرآن کی سمجھ آئے گی اس کو۔ تو اگر شور ہی کرنا ہے تو پھر قرآن کا مفہوم، مطلب اور جو اس میں بتایا جا رہا ہے وہ کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سنا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر بھی رحم ہو جائے، تمہیں بھی ہدایت مل جائے اور اسلام کے راستے پر تم بھی آ جاؤ، اسلام کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ تو
جو سننا چاہتے ہیں آپ ان کو سنائیں اور ان کی نصیحت کریں، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال لیں اور پھر ان کا آنا مشکل ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ پکڑے جائیں گے نا اللہ کے ہاں، تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی سفارشی اور نہ کوئی معاوضہ۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو دنیا میں بچا لیتی ہے۔ کسی مشکل میں انسان پھنسا ہو تو کچھ دوست اس کے کام آ جاتے ہیں، کچھ سفارشی اس کا کام نکال دیتے ہیں، اور ایک مال ہوتا ہے وہ پیسے دے دلا کر اپنا کام نکال لیتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ تینوں صورتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارشی کھڑا ہو کر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور کوئی دوستی جو دنیا کی ہے وہ اس وقت کام نہیں آئے گی، سوائے متقین، جو آپس میں مسلمان مومن ایمانی اخوت کے مطابق ملتے جلتے اسلامی رشتہ قائم رکھتے ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ تو فرمایا کہ وہی کام آئیں گے قیامت کے دن ایک دوسرے کے، لیکن ان کی سفارش بھی اپنی مرضی سے نہیں، جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب سفارش ہوگی، لیکن کام تو آئیں گے نا۔ تو اس کے علاوہ جو یہ دوستیاں ہیں گمراہ کن دوستیاں اور مفاد پرست دنیا کی غرض سے، یہ کام نہیں آنے والی۔ اور پھر کوئی سفارش بھی اپنی مرضی سے کوئی کسی کی نہیں کر سکے گا، اور پھر بدلے میں کوئی چیز دینا، عوض دینا اپنی جان کو چھڑانے کے لیے، وہ تو ہے ہی ناممکن، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بس نیکیاں ہیں جو اس کو بچائیں گی، اخلاص ہے جو اسے بچائے گا، کفر و شرک اور ضلالت گناہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ وہ ہر طرح کا عوض اور اس کو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بدلے کے طور پر، فدیے کے طور پر ہر چیز پیش کر دے، لا یؤخذ منہا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا بالفرض۔ اگر ایسا ہو بھی، ممکن تو نہیں ہے، تو فرمایا بالفرض ایسا ہو بھی تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے برے اعمال کیے، اس کی وجہ سے ان کو ان کے سپرد کر دیا گیا، برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے سپرد کر دیا گیا، بہت بڑی مصیبت میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اور پھر جہنم میں کیا ہے؟ لہم شراب من حمیم، گرم ہے پانی، اور یہ پئیں گے۔ یعنی جہنم میں رہتے ہوئے بھی اتنی پیاس اور شدت ہے، شدت کی پیاس ہے کہ ان کو پینا پڑے گا، گرم ترین پانی ہوگا۔ اپنے منہ کے قریب لائیں گے تو منہ کا جو چمڑا ہے وہ بھی اس میں گر جائے گا، اور پھر یہ اپنے گلوں میں اتاریں گے، اس کے ساتھ انتڑیاں بھی ساری گھل مل جائیں گے۔ تو پینا پڑے گا ان کو، اور اس کی طرف یہ مجبور کر دیے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور پھر دردناک عذاب میں ہی رہیں گے، کیوں کہ یہ انکار کیا کرتے تھے، کفر کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار ہے۔ وہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آیات اور کتنے دلائل بتا دیے ہیں، آفاقی دلائل بھی، اور رسولوں کے ذریعہ سے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے پیش کیے، وہ سب ٹھکرا دیے اور اپنی من مانی کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔